کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عقل مند شخص نے شطرنج کا کھیل ایجاد کیا۔ یہ کھیل اس کا دلچسپ اور ذہانت سے بھرپور تھا کہ جب اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شطرنج کے مجر سے کہا، تم نے مجھے ایک نہایت عمدہ اور فائدہ مند کھیل دیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہیں اپنی سلطنت کا کوئی بھی انعام دے سکتا ہوں۔ مجر نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اے بادشاہ، مجھے نہ تو سونا چاہیے، نہ چاندی، اور نہ ہی زمین، بس آپ مجھے چاول کے چند دانے عطا کر دیں۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور بولا، اتنی معمولی چیز ضرور، مگر کتنے چاول چاہیے؟ مجر نے کہا، حضور، شطرنج کے تختے کے پہلے کھانے پر چاول کا صرف ایک دانہ رکھ دیا جائے، دوسرے کھانے پر اس سے دگنا یعنی 2 دانے، تیسرے کھانے پر 4 دانے، اس طرح ہر اگلے کھانے پر پچھلے کھانے سے دگنی مقدار رکھی جائے، یہاں تک کہ تمام 64 کھانے بھر جائیں۔ بادشاہ نے سن کر سمجھا کہ یہ تو کوئی آسان اور معمولی سا مطالبہ ہے، چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا کہ چاول دیے جائیں۔ مگر جب وزیروں اور حساب دانوں نے چاولوں کا حساب لگایا تو حیران رہ گئے۔ حساب کے مطابق چاولوں کی مقدار اتنی زیادہ بن رہی تھی کہ نہ صرف بادشاہ کے خزانے بلکہ پورے ملک میں اتنا چاول موجود ہی نہیں تھا۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس مجر نے اپنی دانائی سے ایک چھوٹے سے مطالبے میں اتنی بڑی حکمت چھپا دی تھی۔ وہ بادشاہ نے مان لیا کہ شطرنج کا مجر واقعی ایک عظیم اور عقل مند انسان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بظاہر چھوٹی سی چیز بھی اگر مسلسل بڑھتی رہے تو بہت بڑی بن سکتی ہے، اگر عقل و دانائی طاقت اور دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفولڈ سے۔ تاریخ میں کچھ کھیل واقعی ایسے ہیں جو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ عقل و شعور کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ شطرنج بھی انہی نادر کھیلوں میں سے ایک ہے جو خاموشی کے ساتھ ذہنوں کو للکارتی ہے اور سوچ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سیاہ و سفید کھانوں پر سجی یہ جنگ دراصل انسان کی فہم، صبر اور حکمت عملی کا امتحان ہوتی ہے، جہاں ہر مہرہ ایک سوچ اور ہر چال ایک فیصلہ بن جاتی ہے۔ آج ہم شطرنج کی تاریخ، ایجاد اور دلچسپ حقائق پر بات کرتے ہیں۔ شطرنج ایک عظیم ذہنی کھیل ہے جس کی ابتدا تقریباً 1500 سال پہلے ہوئی۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق شطرنج کا آغاز ہندوستان میں ہوا، جہاں اسے چتورنگا کہا جاتا تھا۔ چتورنگا کا مطلب 4 حصے ہیں: پیدل فوج، گھڑ سوار، ہاتھی اور رتھ۔ یہ کھیل دراصل اس وقت کی جنگی حکمت عملی کی عکاسی کرتا تھا۔ شطرنج کو کس نے ایجاد کیا؟ شطرنج کے کسی ایک مجر کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، لیکن ایک مشہور روایت کے مطابق ایک ہندوستانی عالم سیسا بن داہر نے یہ کھیل ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے یہ کھیل ایک بادشاہ کو ذہانت، صبر اور حکمت سکھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ شطرنج دنیا میں کیسے پھیلی؟ ہندوستان سے یہ کھیل ایران پہنچا، جہاں اسے شطرنج کہا گیا۔ عربوں کے ذریعے یہ کھیل یورپ پہنچا۔ یورپ میں قواعد میں تبدیلیاں آئیں اور جدید شطرنج وجود میں آئی۔ شطرنج کا بنیادی مقصد بادشاہ کو مات دینا ہے۔ یہ کھیل حکمت عملی، صبر، دور اندیشی، ذہنی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ شطرنج صرف کھیل نہیں بلکہ ذہنی جنگ ہے۔ شطرنج دلچسپ حقائق کی اگر بات کریں، شطرنج کو دنیا کا سب سے ذہین کھیل کہا جاتا ہے۔ ایک شطرنج کے کھیل میں ممکنہ چالوں کی تعداد اربوں میں ہوتی ہے۔ شطرنج دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ کمپیوٹر اور AI بھی شطرنج کھیلتے ہیں۔ دنیا کا سب سے کم عمر گرینڈ ماسٹر سرگئی کاریاکن تھا۔ شطرنج یادداشت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ جدید دور میں شطرنج کی اگر بات کریں، آج شطرنج آن لائن کھیلی جاتی ہے، عالمی مقابلے منعقد ہوتے ہیں، اسکولوں میں بطور تعلیمی سرگرمیاں شامل کی جا رہی ہے۔ شطرنج صرف ایک کھیل نہیں بلکہ زندگی کی حکمت عملی سکھانے والا فن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر قدم، ہر سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ پورے کھیل کو بدل سکتا ہے۔ شطرنج کی ابتدا پر ہونے والی یہ خاموش جنگ صدیوں سے انسانی تہذیب کے ساتھ سفر کرتی آ رہی ہے۔
یہ کھیل بادشاہ اور وزیر، طاقت اور قربانی، حملے اور دفاع کے حسین امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں فتح صرف طاقت سے نہیں بلکہ بصیرت، برداشت اور وقت کی صحیح پہچان سے حاصل ہوتی ہے۔ شطرنج انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ نہ صرف ایک مہرہ بلکہ پوری بازی کو پلٹ سکتا ہے۔ شطرنج کو انگریزی میں چیس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم اور عالمی سطح پر مشہور بورڈ گیم ہے۔ یہ کھیل دو کھلاڑیوں کے درمیان 64 خانوں پر مشتمل بورڈ پر کھیلا جاتا ہے، جہاں ہر کھلاڑی کے پاس 16 مہرے ہوتے ہیں۔ شطرنج کو ذہانت، حکمت اور منصوبہ بندی کا کھیل سمجھا جاتا ہے، جس میں قسمت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کھیل کے بنیادی عناصر: شطرنج کا بورڈ 8x8 کے کھانے پر مشتمل ہوتا ہے۔ کل 64 کھانے ہوتے ہیں۔ کھانے 2 رنگوں کے ہوتے ہیں، عام طور پر سیاہ اور سفید۔ بورڈ کو اس طرح رکھا جاتا ہے ہر کھلاڑی کی دائیں جانب ایک سفید کھانا ہو۔ مہرے ان کی رکھتے ہیں۔ شاہ بادشاہ ہر طرف کھیل سکتا ہے، صرف ایک کھانا۔ کھیل کا یہ سب سے اہم مہرہ ہے لیکن کمزور بھی۔ یہ ہر سمت میں ایک کھانا حرکت کرتا ہے۔ وزیر ملکہ ہر طرف یہ سب سے طاقتور مہرہ ہے جو اس کی عمودی ترچھی سمت میں کسی بھی حد تک حرکت کر سکتا ہے۔ قلعہ رخ ہر طرف 2، یہ افقی یا عمودی طور پر کسی بھی حد تک حرکت کر سکتا ہے۔ فیل یا ہاتھی ہر طرف 2، یہ صرف تیسری سمت میں حرکت کر سکتا ہے، اپنے رنگ کے کھانے پر ہی رہتا ہے۔ شکل میں گھوڑا ہر طرف 2، یہ حرکت ایل شیپ میں حرکت کرتا ہے اور واحد مہرہ ہے جو دوسرے مہروں کے اوپر سے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ پیادہ سپاہی ہر طرف 8، یا سیدھا آگے بڑھتا ہے لیکن واری کرتا ہے تو ترچھا۔ کھیل کے مقصد کی اگر بات کریں، شطرنج کا بنیادی مقصد حریف کے بادشاہ کو شہ دے کر شہ مات کرنا ہے، یعنی ایسی پوزیشن بنانا کہ حریف کا بادشاہ کسی بھی قانونی حرکت سے بچ سکے۔ اہم اصطلاحات: شہ جب بادشاہ حریف کے کسی مورے کے حملے میں ہو۔ شہ مات جب بادشاہ شہ میں ہو اور کوئی قانونی چال اسے بچانے کے لیے نہ ہو۔ پیٹ جب بادشاہ شہ میں نہ ہو لیکن کھلاڑی کی کوئی قانونی چال نہ ہو۔ کیشلنگ ایک خاص حرکت جس میں بادشاہ اور رخ ایک طرف حرکت کرتے ہیں۔ اینفیلینڈ بیادے کی ایک خاص حرکت۔ شطرنج کے فائدے: شطرنج کھیلنے کے متعدد ذہنی نفسیاتی فوائد ہیں۔ ذہنی ورزش ہوتی ہے، دماغی صلاحیت کو تیز کرتی ہے، توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے، ارتقاء کی صلاحیت بڑھاتی ہے، منصوبہ بندی کرنے کی تربیت ہوتی ہے، مستقبل کی سوچ اور منصوبہ بندی کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے، مسئلہ حل کرنا سکھاتی ہے، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی مہارت پیدا کرتی ہے، صبر اور ضبط پیدا کرتی ہے، صبر اور خود پر قابو رکھنا سکھاتی ہے۔ جدید شطرنج کی اگر بات کریں، آج شطرنج ایک بین الاقوامی کھیل ہے جس کے باقاعدہ مقابلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ عالمی شطرنج فیڈریشن FID موجود ہے، شطرنج کے عالمی مقابلوں کی یہ نگرانی کرتی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی آمد کے بعد آن لائن شطرنج نے اس کھیل کو مزید مقبول بنا دیا۔ اسلام کی نظر میں شطرنج کی بات کریں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم کھیل سمجھا جانے والا کھیل شطرنج اسلام میں متنازع کیوں رہا ہے۔ کچھ علماء اسے ناجائز کہتے ہیں جبکہ کچھ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا شطرنج کھیلنا گناہ ہے یا صرف ایک ذہنی ورزش ہے؟ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام شطرنج کے بارے میں کیا کہتا ہے، علماء کی کیا آراء ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ شطرنج کی تاریخ تقریباً 1500 سال پرانا کھیل ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی اور پھر ایران کے راستے عرب دنیا میں پہنچا۔ اسلامی خلافت کے زمانے میں یہ بہت مقبول ہو گیا تھا، خاص طور پر عباسی دور میں علماء، فلسفی اور دانشور اس کھیل کو ذہنی تربیت کا ذریعہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے حکمران اور فوجی کمانڈر بھی شطرنج کھیلتے تھے کیونکہ اس سے جنگی حکمت عملی سیکھنے میں مدد۔ قرآن میں شطرنج کے حوالے سے بات کریں، قرآن مجید میں شطرنج کا براہ راست ذکر موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے فقہا نے اس کا حکم قرآن کے عمومی اصولوں اور احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ علماء کی ایک رائے شطرنج ناجائز ہے۔ کچھ بڑے اسلامی فقہا جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک شطرنج کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کے مطابق یہ کھیل انسان کو نماز سے غافل کر سکتا ہے
اس میں اکثر جوا شامل ہو جاتا ہے، یہ وقت کے ضیاع کا سبب بنتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کھیل کو پسندیدہ نہیں سمجھا۔ علماء کی دوسری سوچ کے مطابق شطرنج جائز ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء جیسے امام شاہ جوا شامل نہ ہو، یہ انسان کو نماز یا فرائض سے غافل نہ کرے تو یہ جائز ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک ذہنی کھیل ہے کہ انسان کی سوچ اور حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے۔ شطرنج کو جنگی حکمت عملی کے حوالے سے دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے بڑے جرنیل اور فوجی ماہرین شطرنج کھیلتے تھے۔ اسلام کے اصول کو اگر دیکھیں، اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گناہ کا سبب بنے، نماز یا فرائض سے غافل کرے یا جوا شامل ہو تو وہ ناجائز ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز اعتدال میں ہو اور برے کاموں سے خالی ہو تو جائز ہو سکتی ہے۔ شطرنج جنگی حکمت عملی کے حوالے سے دیکھیں کہ واقعی جنرل شطرنج سے جنگ جیتنا سیکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جنگیں صرف طاقت سے نہیں جیتی گئیں بلکہ عقل، منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے جیتی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے ایک دلچسپ بات کہی جاتی ہے کہ بڑے بڑے فوجی جنرل شطرنج کے ماہر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شطرنج صرف ایک کھیل نہیں بلکہ جنگ کی ایک علامتی شکل ہے، جس میں وہی اصول نظر آتے ہیں جو حقیقی میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ جب ہم شطرنج کی ابتداء پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا میدان جنگ ہمارے سامنے موجود ہو، ایک طرف سفید فوج ہے نہ دوسری طرف سیاہ فوج، دونوں کے پاس بادشاہ، وزیر، گھوڑے، ہاتھی اور سپاہی ہوتے ہیں۔ ہر مورا ایک مخصوص کردار ادا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حقیقی فوج میں مختلف یونٹ اور دستے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے اس کھیل کی بنیادی جنگی حکمت عملی کی نقل پر رکھی گئی تھی۔ شطرنج میں منصوبہ بندی کی اہمیت کو اگر بات کریں، ایک اچھا شطرنج کا کھلاڑی صرف موجودہ چال نہیں دیکھتا بلکہ آنے والے کئی چالوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگر وہ ایک خاص قدم اٹھائے تو اس کے بعد حریف کیا رد عمل دے سکتا ہے۔ یہی چیز جنگ میں بھی ہوتی ہے۔ ایک فوجی کمانڈر جب کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے تو صرف آج کے حالات نہیں دیکھتا بلکہ آنے والے دنوں، ہفتوں یا مہینوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے، کون سی جگہ کمزور ہے، کس جگہ سے حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہوگا، یہ تمام سوالات وہی ہیں جو شطرنج کا ماہر کھلاڑی بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ حکمت عملی اور چالاکی پائی جاتی ہے۔ شطرنج میں بعض اوقات کھلاڑی باہر حملہ نہیں کرتا بلکہ ایسا اپنی پوزیشن مضبوط کرتا ہے۔ وہ اپنے موروں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ اچانک ایسا حملہ کرے جس کا حریف کو اندازہ نہ ہو۔ یہی چیز جنگ میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ تاریخ میں کئی ایسی جنگیں ہوئی ہیں جہاں کمانڈروں نے براہ راست حملے کی بجائے چالاکی سے دشمن کو کمزور کیا۔ مثال کے طور پر نیپولین بوناپارٹ کو ایک عظیم فوجی حکمت عملی ساز سمجھا جاتا ہے۔ اسی کئی جنگی عمارتوں میں دشمن کو دھوکہ دے کر مختلف سمتوں سے حملہ کیا گیا جو بالکل شطرنج کی پیچیدہ چالوں کی طرح لگتا ہے۔ قربانی کی حکمت عملی دیکھی جاتی ہے۔ شطرنج کا ایک دلچسپ اصول قربانی ہے۔ کبھی کبھی کھلاڑی جان بوجھ کر ایک قیمتی مہرہ قربان کر دیتا ہے تاکہ بعد میں زیادہ بڑا فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے مگر یہ طاقتور حکمت عملی ہوتی ہے۔ جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹا فوجی دستہ قربان کر کے دشمن کو کسی جال میں پھنسایا جاتا ہے تو اس کی توجہ کسی اور طرف لگا دی جاتی ہے۔ اس دوران اصل فوج کسی اور سمت سے حملہ کرتی ہے۔ دفاع کی طاقت کی دیکھیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شطرنج صرف حملے کا کھیل ہے، لیکن حقیقت میں مضبوط دفاع بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر ایک کھلاڑی صرف حملہ کرتا رہے، اپنے بادشاہ کو محفوظ نہ رکھے تو وہ بہت جلد شکست کھا سکتا ہے۔ یہی اصول جنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک اچھی فوج نہ صرف حملہ کرنا جانتی ہے بلکہ اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھتی ہے۔ قلعے، مورچے، خندقیں اور دفاعی لائنیں اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ذہنی تربیت اور فیصلہ سازی کی تربیت کرتی ہے۔ شطرنج دماغ کے لیے ایک بہترین مشق سمجھی جاتی ہے۔ اس کھیل میں صبر، توجہ، تجزیہ اور تیز فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک غلط چال پورا کھیل ہار سکتی ہے۔ اس طرح جنگ میں بھی غلط فیصلہ ہزاروں فوجیوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے فوجی کمانڈر ہمیشہ گہری سوچ اور تجزیے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ شطرنج کھیلنے سے انسان میں یہی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مختلف امکانات کو دیکھ کر بہترین راستہ منتخب کرے۔
فوجی اداروں میں شطرنج کھیلنے کی اگر بات کریں، دنیا کے کئی فوجی اداروں میں شطرنج کو ذہنی تربیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کھیل کے ذریعے افسران میں حکمت عملی اور سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ جدید جنگیں ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ اور جدید اختیاروں سے لڑی جاتی ہیں، لیکن بنیادی اصول آج بھی وہی ہیں: صوبہ بندی، دشمن کو سمجھنا اور صحیح وقت پر فیصلہ کن حملہ کرنا۔ تیکھی دلچسپی کی بات کریں، بعض تاریخی شخصیات کو شطرنج سے خاص دلچسپی تھی۔ مثال کے طور پر نپولین بوناپارٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شطرنج کھیلتا تھا، جبکہ جدید دور میں بھی کئی فوجی افسر اس کھیل کو ذہنی مشق کے طور پر پسند کرتے ہیں۔ آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ شطرنج براہ راست جنگ نہیں سکھاتی، لیکن انسان کو وہ ذہنی صلاحیتیں ضرور دیتی ہے جو ایک اچھے فوجی کمانڈر کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ شطرنج انسان کو سکھاتی ہے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، دشمن کی چال کو پہلے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مشکل حالات میں بھی ذہن کو پرسکون رکھنا چاہیے۔ شاید اس لیے صدیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ شطرنج صرف ایک کھیل نہیں بلکہ حکمت عملی کا ایک اسکول ہے، اور جو شخص شطرنج کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے زندگی کے کئی میدانوں میں بھی بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ شطرنج ذہنی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف تفریح فراہم کرتی ہے بلکہ زندگی کے مختلف پہلو میں فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ شطرنج کی تعلیم نوجوان نسل کو ذہنی طور پر مضبوط اور تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ شطرنج ذہن کی عکاسی ہے جہاں ہر حرکت سوچے سمجھے فیصلے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ کھیل نہ صرف ہمیں حکمت عملی بنانا سکھاتا ہے بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر فیصلے کے نتائج کا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ ہمیں احساس دلاتی ہے اصل کامیابی جلد بازی میں نہیں بلکہ تدبر میں پوشیدہ ہے۔ یہ کھیل انسان کو خاموش رہ کر سوچنے، ہار میں سیکھنے اور فتح میں عاجزی اپنانے کا درس دیتی ہے۔ کیونکہ شطرنج محض ایک کھیل نہیں رہتی بلکہ زندگی کے فلسفے کو ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتی ہے جو ہر دور میں ذہنوں کو روشن کرتی رہے گی۔ لہذا شطرنج کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ اسے ناپسند کرتے ہیں جبکہ کچھ شاید کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر شطرنج انسان کو نماز، ذمہ داریوں، اخلاق سے دور نہ کرے تو یہ صرف ایک ذہنی کھیل بن جاتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟